وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. وہ شخص کنجوس بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. ایک تو ہوتا ہے مال کا بخیل. بخیل کہتے ہیں کنجوس کو. مال کا بخیل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس مال ہو لیکن وہ راہ خدا میں خرچ نہ کرے، وہ بخیل ہے. اور بخیل شخص اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسرا وہ شخص ہوتا ہے جو اعمال کا بخیل ہوتا ہے. جیسے کہ یہی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے اور پھر بھی درود پاک نہیں پڑھتا ہے، جبکہ اس کے پاس درود پاک پڑھنے کا موقع ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی درود نہیں پڑھتا. تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بندہ کنجوس ہے، بخیل ہے. تو کیا پتا چلا کہ جب بھی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنے تو فوراً زبان سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنی عادت بنا لیں. جب بھی جہاں کہیں کسی بھی محفل میں ہو سرکار کا نام سنے تو فوراً کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت فضیلت ہے، خدا کی قسم درود و سلام پڑھنے کی بے انتہا فضیلت ہے. احادیث میں آئی ہیں، علماء نے تشریحات بیان کی ہے. اور ایک بات میں بارہا عرض کرتا ہوں، شوق پیدا کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا ہوں، ہمارے علماء نے فرمایا کہ درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ جو بندہ پڑھے گا اسے تو اس کا فیض ملنا ہی ہے، ملے گا، ساتھ ہی ساتھ اس کی نسل در نسل یعنی اس کی نسلوں کو بھی اس کا فیضان نصیب ہوگا. آپ کی نسلوں کو بھی درود و سلام کا فیضان ملے گا. یعنی آپ اگر درود پاک پڑھیں گے آپ کو عشق رسول کی خیرات ملے گی اور آپ کے اس درود کی برکتیں آپ کی نسلوں تک منتقل ہوں گی، انہیں بھی حضور کی محبت کی خیرات ملے گی. تو پڑھا کریں. اور نام اقدس سرکار کا سنے تو فوراً کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وقريبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. ایک بات اور ضمنی طور پر عرض کر دیتا ہوں
اس کو یاد رکھیں، ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ جب بھی آپ مسجد میں آئیں نا، نماز پڑھنے آئیں، درس و بیان میں آئیں یا کسی اور کام سے آئیں، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو فوراً آپ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ زبان سے آپ کہہ لیں گے نویت سنت الاعتکاف، بہتر ہے، ورنہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ صرف دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں اعتکاف سے ہوں، بس آپ کی اعتکاف کی نیت یہ ہو گئی۔ اب اس کا فائدہ یہ ملے گا آپ کی، جب تک آپ مسجد کے اندر رہیں گے، اگرچہ آپ کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، لیکن اعتکاف کی نیت کی برکت سے مسلسل آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ سمجھ رہے نا؟ یہ اعتکاف کی نیت کی برکت سے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی مسجد میں کچھ کھانے پینے کی ضرورت پیش آئے، کبھی سونے کی ضرورت پیش آ جائے، جیسے کہ رمضان وغیرہ میں، تو جب تک اعتکاف کی نیت آپ نے نہیں کیا ہے، آپ کے لیے کسی طرح کھانا پینا سونا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ ایک گھونٹ پانی بھی اگر پیا بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں، آپ نے گناہ کا کام کیا۔ لیکن اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اعتکاف کی نیت کی برکت سے ضرورتاً کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں، چاہے نماز پڑھنے کسی کام سے بغیر کام، فوراً اعتکاف کی نیت کر لے، دل میں اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں اعتکاف سے ہوں، اعتکاف ہو جائے گا۔ زبان سے کہنا چاہیں مستحب ہیں تو یہ کہہ لیں نویت سنت الاعتکاف، کیا کہیں گے؟ نویت سنت الاعتکاف۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک؟ یہ روزانہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ معلومات بھی ہوتی ہے لیکن یاد نہیں رہتا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بتا دے تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ملے، زیادہ ثواب ملے۔ یقین جانے میرے عزیزوں، آج اگرچہ ہمیں نیکیوں کا احساس نہیں ہے، مال کمانے کا سب کو احساس ہے، نیکیاں کمانے کا احساس کسی کسی کو ہوتا ہے، یعنی ہمیں مفت میں نیکیاں مل رہی ہیں پھر بھی ہم کمانا نہیں چاہتے ہیں۔ آج ہی میں نے یہ عصر کے بعد درس ہوتا نا مکاشفۃ القلوب کا، ایک بڑی پیاری روایت مجھے بڑی پسند آئی، وہ میں نے پڑھا تھا، میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں، آپ سننے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، یہ جو آپ علم دین کی محفل میں بیٹھے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے آپ سمجھیں اس کی اہمیت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ روایت میں سنا رہا ہوں جو عصر میں سنائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، اور عظیم پیغمبر ایسے تھے کہ اللہ نے بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت کا مالک بنایا تھا آپ کو، پوری دنیا کے بادشاہ تھے، پوری دنیا کے بادشاہ، عظیم سلطنت کے مالک تھے، اور آپ کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں، آپ کی بادشاہت کا حال یہ تھا، دبدبہ جلال، آپ کی بادشاہت انسانوں پر، جناتوں پر، شیاطین پر، ہواؤں پر، درندوں پر، پرندوں پر، دریاؤں پر، سب چیزوں پر آپ کی حکومت تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو ہوا ایک مہینے کا راستہ ہوتا نا تو صبح سے لے کر شام تک ہوا طے کرا دیتی، ہواؤں پر چلا کرتے تھے۔ آپ کا پورا لشکر کئی میلوں تک پھیلا ہوتا تھا، آپ جاتے لشکر کے ساتھ میں جب تو کئی میلوں تک آگے انسانوں کی صف لگی ہے، پھر جنات آپ کے ساتھ جاتے لشکر میں، پھر درندے آپ کے ساتھ ہوتے، شیر چیتا وغیرہ پرندے آپ کے ساتھ ہوتے لشکر میں۔ یہ شان تھی، اللہ نے عظیم بادشاہت دی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ مکاشفۃ القلوب میں اس روایت کی امام غزالی نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، سفر میں تھے، اور حال یہ تھا کہ پرندے آپ کے سر پر سایہ فکن تھے، پرندے بازوؤں کو پھیلا کر سایہ پھینک دیتے، انسانوں کی صف ایک طرف ہے، جناتوں کی ایک صف ایک طرف ہے، درندوں کی صف، یعنی جاہو جلال روب و دبدبہ کے ساتھ لشکر کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کا ایک عابد عبادت گزار کی جب نگاہ پڑی نا حضرت سلیمان اور آپ کے لشکر پر، تو قریب آیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور کہنے لگا
کہ اے اللہ کے پیغمبر مبارک ہو آپ کو کہ اللہ نے آپ کو بڑا عظیم ملک دیا ہے، آپ کی بادشاہت کتنی شان و شوکت والی ہے، ملک کتنا عظیم ہے، بادشاہت کتنی بلند ہے۔ اس نے تعریف کی اس بات کو دیکھ کر، وہ عابد و زاہد تھا، اللہ اللہ کرنے والا بندہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا اللہ کے بندے، یقیناً اللہ نے بہت بڑی بادشاہت دی ہے، بڑی عظیم سلطنت کا اللہ نے مالک بنایا ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا میری اس ساری سلطنت، سارا ملک، ساری بادشاہت سے کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا میری اس عظیم سلطنت سے بہت بہتر ہے، چونکہ یہ میری سلطنت فنا ہونے والی ہے، اللہ کا ذکر باقی رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات بتائی۔ اور جانتے ہو روایت میں ہے تاجدار کائنات کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے نا، فجر کی فرض نہیں، فرض کا مقام تو بہت بلند ہوتا ہے۔ 2 رکعت فجر کی سنت، یہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں تمام خزانے شامل ہیں، دنیا کی ساری دولت شامل ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، میرے آقا فرماتے فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ 2 رکعت سنت بہتر ہے۔ بتاؤ آج ہماری زندگی کس کے پیچھے گزر رہی ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ ہم مال و زر کے پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہے، مارے مارے پھر رہے۔ 2 رکعت فجر کی سنت ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہے پیارے، تو فرض کا حال کیا ہوگا؟ تو آپ جس محفل میں بیٹھ کر یہ علم دین سیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر میں شامل ہے نا، یہ محفل خدا کی قسم نمرود کی بادشاہت سے بھی لاکھوں درجہ افضل ہے۔ دنیا کے کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتی لوگ ہو نا، ان کے پاس کروڑوں کی ملکیت ہو، جائیداد ہو، سونا چاندی ہو، پوری دنیا کے خزانے ہو، جو آپ کو دولت ملی ہے، یہ جو آپ سن رہے ہیں علم دین کا خزانہ، خدا کی قسم ان تمام خزانوں سے بہتر ہے۔ وہ خزانے فنا ہو جائیں گے، آپ جو اس محفل میں لے کر جائیں گے یہ خزانہ باقی رہے گا، آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، حشر میں جائے گا، نامہ اعمال میں آپ کا وزن دلائے گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ قائم رہے گا۔ تو بتاؤ کون چیزیں بہتر ہے؟ یہ دین کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کا احساس کر لے جائیں، کاش ہمیں شعور مل جائے، دین کی محبت کا شغف مل جائے، علم دین حاصل کرنے کا شوق حاصل ہو جائے، اللہ کا ذکر کرنے کا، عبادت کرنے کا شعور کاش نصیب ہو جائے۔ اب آگے آج ہم جس موضوع کے تحت بیان کرنا، ہمیں یہ تو ایک تمہیدی بات تھی اور ایک شوق دلانا، رغبت دلانا مقصود تھا کہ اللہ نے آپ کو بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ دنیا کی دولت نہیں تو کیا ہوا، آپ کے پاس بہت بڑی دولت، وہ دولت ایمان ہے۔ کروڑوں دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں پیارے۔ اس بات کی اہمیت آپ سمجھیں۔ آج بات کرنا ہے ہمیں درس عقائد کا سلسلہ آج سے شروع ہو چکا ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہفتہ واری محفل میں ایک یہ بات دیکھے، ایک ایک موضوعات پر۔ آج تو پہلا درس ہے عقائد کے نام سے، انشاءاللہ آئندہ بھی جن چیزوں میں یہ بد مذہب منافقین اختلاف کرتے ہیں نا، اہل سنت کی معمولات سے اور اہل سنت کے عقائد سے، اور سنی بیچارے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو بعض اوقات بد مذہبوں کے حد پہ چڑھ کر کے اپنا ایمان بھی بیچ دیتے ہیں۔ اور کتنے لوگ سنی مسلمان پکے تھے، لیکن چونکہ ان کو دینی عقائد معلوم نہ تھا، دوسروں کے غلط عقائد کو سن کر کے اس سے متاثر ہو گئے، اور انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ وہ پھر بد مذہب بن گئے، اپنا دین برباد کر دیا، اپنا ایمان بیچ دیا۔ اس وجہ سے ہم نے یہ لازم سمجھا، ضروری سمجھا کہ اب ہم عقائد کا بیان شروع کریں۔ اس میں آگے ہم چلیں گے، آج ایمان و کفر کا بیان ہوگا، آگے چل کر کے شرک و بدعت کا بھی بیان کریں گے، اس کا مفہوم کیا ہے، تقلید کیا ہے، علم غیب کیا ہے، حاضر و ناظر کیا ہے، توسل کیا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا کا کیسا ہے۔ یہ سارے جو اختلافاتی موضوعات ہیں نا،
بدمذہب اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں، انشاءاللہ حیات النبی کا عقیدہ، یہ ساری چیزیں ہم بہت علمی اور بہت بنیادی چیزیں جو آپ کے لیے سیکھنا انتہائی ضروری ہے، وہ میں انشاءاللہ نیت کی ہم نے آپ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہم آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں بتاتے رہیں۔ بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ اور وقت پہ تشریف لایا کریں تاکہ شروع سے لے کر آخر تک آپ صحیح طریقے سے عقائد سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حدیث پاک آپ نے بارہا سنی ہوگی، میرے آقا نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ وہ کون سا علم ہے، وہ کون سا علم ہے جس کا سیکھنا مسلمانوں پر فرض ہے؟ فرمایا صرف علم دین ہے بس۔ اور علم دین کی بھی کئی صورتیں ہیں، عقیدوں کا علم ہے، عبادات کا علم ہے، معاملات کا علم ہے، معاشرت کا علم ہے، بہت سارے علوم ہیں دین کے معاملے میں۔ سید اعلیٰ حضرت امام سنت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اس حدیث پاک کی شرح میں سب سے پہلی چیز یعنی جس علم کا سیکھنا بندے پر فرض عین ہے، ان میں سب سے پہلا علم بنیادی عقائد کا علم ہے۔ کس چیز کا علم ہے؟ عقائد کا، ایمان و کفر کا بیان کہ سب سے پہلے سیکھنا یہ ضروری ہے کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے، مسلمانوں کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ایمان کیا ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، اور کفر کیا ہے، کس طریقے سے بندہ اپنے ایمان کو بچا کر کے سلامت لے جانے میں کامیاب رہے گا۔ یہ جو عقائد کا بیان ہے، علم کا بیان، یہ عقائد کا بیان ہے، ایمانیات کا بیان ہے، یہ سب سے بنیادی ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ جس طریقے سے نماز ہر مسلمان پر فرض عین ہے نا، اس سے بڑھ کر عقیدے کا علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ چونکہ ایک بندہ نماز تو پڑھتا ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمیں بتاؤ اس کی نماز کس کام کی آئے گی؟ وہ جو سرکار اسلام کے پیچھے منافقین نماز پڑھتے تھے، جو منافقین حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، جہاد کرتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، سب کچھ کرتے تھے اور بظاہر مسلمان تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ اتنی کچھ محنت و مشقت کرنے کے بعد بھی وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، نہ ان کی نماز کام آئی، نہ ان کا روزہ کام آیا، نہ ان کا جہاد کام آیا، نہ ان کا حج کام آیا۔ قرآن میں چیزیں ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے محبوب کی مجلس واعظ میں شریک ہوا کرتے تھے، کچھ نہ کام آیا۔ کیوں؟ سب کچھ تھا، ایمان نہیں تھا۔ تو ایمان نہیں تھا تو جڑ کٹ جانے کے بعد شاخوں کو پانی دینا بیکار ہے، شاخیں ہری بھری نہیں ہوتی ہے نا، ایمان جڑ ہے، شاخیں ایمان جڑ ہے، اعمال اس کی شاخیں ہیں۔ اگر ایمان کی جڑ سلامت ہے تو اعمال کی شاخیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو آج کا درس جو ہم شروع کر رہے ہیں ہفتہ واری ایمان اور عقیدے کے بیان میں، ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ اگر آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں آپ کو پوچھوں کہ بتاؤ آپ اس مومن ہیں، مسلمان ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں، سینہ ٹھوک کر کہیں گے، اور یقیناً ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں بتاؤ اگر آپ مسلمان ہو، مومن ہو، ایمان والے ہو، آپ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 2-3 لوگ ہوں گے جو شاید بتا پائیں صحیح طریقے سے ایمان کسے کہتے ہیں، ورنہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ تو سب سے بنیادی چیز ہے نا۔ اگر مسلمان کو اتنا بھی معلوم نہ ہو اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، کن چیزوں کے کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، تو اب بتاؤ وہ کس چیز کا مسلمان ہے، کیا کرتا ہے؟ پھر کم از کم اتنا تو معلوم ہونا ضروری ہے نا، اپنے دین کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے سامنے مختلف قسم کے خوبصورت کھانے سجے ہوئے ہوں، آپ کو کھانا ہے، دعوت میں گئے، بہترین ڈشیں ہیں، مختلف طریقے کی ڈشیں ہیں، اور کہا جائے کہ آپ کھاؤ، آپ کھانا شروع کر دیں گے، لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ یہ فلاں جو ڈش ہے نا اس کے اندر زہر ملا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو کھائیں گے؟
کوئی نہیں کھائے گا جان بوجھ کر. لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ فلاں ڈش میں زہر ملا ہے، آپ کیا کریں گے؟ کھانا شروع کر دیں گے، اور پھر زہر اندر جائے گا تو قصہ تمام ہو جائے گا. بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جب تک بندے کو ایمان و کفر کے بارے میں معلومات نہ ہوگی کہ کن چیزوں سے، کن کلمات کے کہنے سے بندہ کافر ہو جائے گا، تو بتاؤ کیسے بچے گا؟ کیسے بچے گا کفر سے؟ اور پھر اپنا ایمان کیسے سلامت لے کر کے جائے گا؟ یہ تو بتائیں. اس لیے میرے عزیزوں، آپ کے لیے بہت سنہرا اور اچھا موقع ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھ لیں آج ہی، تاکہ اپنا دین و ایمان بچا کر لے جانے میں کامیاب رہے. خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے جو دیا ہے، اس پر شکر ادا کرے. ایمان کی نعمت ہے. ایمان اللہ نے دے دیا، لیکن بچانا، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اصل چیز تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم خود اپنے ایمان کی حفاظت کریں. تو آج کا جو بیان ہوگا وہ ایمان اور کفر کا بیان. سب سے پہلے اب ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے. یہ دو چیزیں بہت بنیاد ہے. آپ کو میں تعریف سمجھاتا ہوں اور آپ اس کو یاد کر لیں. پہلی چیز، آپ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، مومن ہیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے، ان تمام چیزوں کو دل سے تصدیق کرنا، یقین کرنا، سچا جاننا، اس کا نام ایمان ہے. آسان لفظوں میں بتایا آپ کو، انتہائی آسان. علماء نے اور بھی تعریفات کی ہے، لیکن سب کا مفہوم اور خلاصہ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں اور آپ کو یاد کروا رہا ہوں. گویا کہ ایک مطلب یہ درسگاہ، مطلب یہ کوئی تقریب نہ سمجھے آپ، یہ سمجھے کہ ایک درسگاہ ہے، یہ کلاس ہے آپ کو یاد کرانے والی کلاس. ایمان کیا ہے کہ جو کچھ، کوئی بھی اگر پوچھے نا آپ کو، بھائی آپ مسلمان ہو، بتاؤ ایمان کیا ہے، آپ فوراً جواب دے کہ میرے آقا علیہ السلام جو کچھ اللہ کی جانب سے لے کر آئے، ان تمام باتوں کو سچ جاننا، حق ماننا، اس کا نام ایمان ہے. بس مختصر یاد رہے گا آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، ہمیشہ یاد رکھے. آپ خود یاد رکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام جو کچھ رب کی جانب سے لے کر آئے، ان تمام چیزوں کو حق جاننا، سچ جاننا، ان کی تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے. ویسے ایمان کا جو لفظی معنی ہوتا ہے، ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، کسی چیز کو سچ جاننا. اور دوسرا معنی ہوتا ہے ایمان کا امن دینا. چونکہ مومن بندہ اچھے عقیدے کو اختیار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب نار سے کیا کرتا ہے؟ امن دیتا ہے. اس وجہ سے اس بندے کو مومن کہا جاتا ہے جو ایمان لاتا ہے. اور ایمان کی اصطلاحی تعریف کو میں نے آپ کو عرض کر دی. سید اعلیٰ حضرت امام سنت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے ایمان کی جو تعریف فرمائی ہے، وہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو تمام باتوں میں سچا جاننا، حضور کی حقانیت کا یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے. جو آقا کریم پیغام ربانی لے کر آئے ہیں، تو سب سے پہلی چیز، جب بندہ حضور کو سچا جانے گا، حضور علیہ السلام کی حقانیت کا اقرار کرے گا کہ میرے آقا حق ہیں، ان کی ہر بات حق ہے، ان کا چلنا حق، ان کا پھرنا حق، ان کا کلام حق، ان کی گفتگو حق، حضور کی ایک ایک ادا حق ہے، سچ ہے، ثابت ہے، درست ہے. یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. جب حضور کی حقانیت کا اقرار کر لیا، مان لیا، اور یقیناً ہم دل و جان سے مانتے ہیں، ہمیں اپنی زبان پر اعتبار نہیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ مصطفیٰ جو فرما دے حق ہے، سرکار جو فرما دے سچ ہے، جھوٹ کا وہاں کوئی شائبہ نہیں ہے. تو اسی چیز کو ماننا، حضور کی حقانیت کو ماننا، سرکار کی تمام باتوں میں سچ جاننا، تصدیق کرنا، اس کا نام ایمان ہے. اب سمجھ گیا آپ نے ایمان؟ ایمان جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، ان تمام چیزوں کو دل سے ماننا، یقین کرنا، اس کا نام ایمان. ٹھیک. اب اس کے بعد میں ایمان کے لیے جب بندہ کوئی دل سے مان لیا، مثلا ہم نے یہ مان لیا
کہ میرے آقا کریم السلام جو کچھ اللہ کے آخری رسول لے کر آئے پیغام، ہم اس کو دل سے مانتے ہیں اور اس میں کسی طرح شبہ بھی نہ کرے. یہ بھی یاد رکھنا، کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، نہ کسی چیز کا انکار کرے، نہ کسی چیز کی توہین کرے، نہ کسی چیز پر اعتراض کرے. یہ بھی ضروری ہے ایمان کے لیے. ایسا نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام یہ لے کر آئے، یہ کیوں لے کر آئے، اس میں کیا کہتے ہیں کسی چیز کی توہین کرے یا کسی چیز کی نقص نکالے. یہ سب چیزوں سے پاک ہونا چاہیے تو جا کر ایمان خالص ہوگا، ورنہ نہیں. دو چیزیں، ایک ہے ایمان دل سے تصدیق کرنا، دوسرا چیز یہ ہے ایمان کے لیے ضروری ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. یہ بھی ضروری ہے. ایک بندہ ہے جو کافر ہے، مثلا کافر ہے، اب اس کو اللہ نے ہدایت کا نور دیا، توفیق دی، اس نے دل سے یقین کر لیا کہ مذہب اسلام ہی حق ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام جو کچھ لے کر آئے وہ سب سچ ہے، دل سے یقین سے مان لیا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس نے بھی اپنی زبان سے کہا نہیں، کسی کے سامنے اقرار نہیں کیا، تو وہ بندہ اللہ کے نزدیک تو مسلمان ہوگا، لیکن چونکہ اب کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ کیا کہتے ہیں دل سے اسلام کو سچا مانتا ہے اور باطل مذہب کو جھوٹا مانتا ہے، تو لہٰذا اسے مومن نہیں کہیں گے. مومن کہے جانے کے لیے دو چیز ہے، ایک تو دل سے تصدیق کرنا، دوسرا اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا. زبان سے اگر موقع ملا اس کو، یعنی کوئی کافر ہے اگر وہ ایمان لاتا ہے تو دل سے پہلے تصدیق کرے اسلام سچا مذہب ہے، اسلام کی سارے حکامات حق ہیں، اسلام کے بانی پیغمبر اسلام جو کچھ لے کر آئے دین شریعت سنت وہ سب حق ہے، سچ ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے. یہ تصدیق کر لیا، اب اس پر لازم ہے کہ زبان سے اقرار کرے. جب تک زبان سے اقرار نہیں کرے گا، شریعت کا حکم ظاہر پر چلتا ہے، تب تک اسے مومن نہیں کہا جائے گا، اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا. جب زبان سے اقرار کر لے گا تو جا کر اسلام کے حکام اس پر جاری ہوں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم پڑھتے ہیں نا ایمان مجمل کے بیان میں، ایمان مجمل کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یعنی تمام چیزوں کو زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اس کی تصدیق کرنا. یہ ایمان کی تفصیل ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. یعنی اس طرح میں اتنا آسان فہم انداز میں بیان کر رہا ہوں تاکہ اچھی طرح اس کو اپنے ذہن میں نقش کر لے، یاد کر لے، اور یہ چیزیں یاد کرنے جیسی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. تو اب آگے چلتے ہیں، یہ تو ایمان کی تعریف تھی. آگے چلتے ہیں کفر کسے کہتے ہیں. ایمان کے بعد کیا ہے؟ ایمان. کفر کسے کہتے ہیں، کفر کی تعریف کیا ہے وہ بھی آپ یاد رکھ لیں. ابھی آپ نے سنا کہ ایمان کیا ہے؟ جو کچھ اللہ کے محبوب لے کر تشریف لائے ہیں ان تمام چیزوں کو دل سے یقین کر لینا، تصدیق کر لینا ایمان ہے. اب کفر کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے رسول تشریف لے کر تشریف لائے ہیں، اسلام کے حکامات، اللہ کے پیغامات، ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کرنا یہ کفر ہے. کسی بھی ایک چیز کا انکار کرنا، اس کو ہمارے علماء اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ کفر کی تعریف میں کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا یا اس کی توہین کرنا یہ کفر ہے. تو ضروریات دین کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. آپ چونکہ یہ لفظ سنے کہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ کبھی سنیں نا کہ ضروریات دین کیا ہے، چونکہ ایمان کے باب میں یہ لفظ یہ جملہ آتا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. آپ مطلب یہ نہ سوچیں کہ ضروریات دین کیا چیز ہے. تو میں بتا دوں آپ کو کہ ضروریات دین کسے کہتے ہیں. تو ضروریات دین کی تعریف یہ ہے کہ اسلام کے وہ احکام جو ہر خاص و عام جانتے ہوں اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے. مثلا نماز ہے، کون مسلمان نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے؟ اللہ ایک ہے، بتاؤ کون ایسا مسلمان ہے جو اللہ کو ایک نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، ہر بندہ جانتا. جاہل آدمی ہے نا، بڑا جاہل ہے، وہ بھی جانتا اللہ کے نبی آخری نبی ہے. ٹھیک ہے نا؟ رمضان کا روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. یہ جو اسلام کے حکامات ہیں
جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، محشر حق ہے، حساب و کتاب حق ہے. یہ ساری چیزیں ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، کتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو لیکن ان چیزوں کو وہ جانتا ہے. آخرت برپا ہوگی، قیامت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، سب کچھ ہے. تو یہ اسلام کے احکامات ایسے ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہے. تو اب بتایا کہ ضروریات دین اسلام کے ان احکام کو کہتے ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں تو وہ ضروریات دین کہلاتا ہے. یہ جو چیزیں میں نے بتائی، مثلاً اللہ کو ایک ماننا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، جنت پر ایمان رکھنا، نماز روزہ کو فرض جاننا جو فرائض ہیں، دوزخ پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا، فرشتوں کو ماننا، یہ تمام چیزیں جن کو ہر کوئی جانتا ہے، لہذا یہ ضروریات دین ہیں. ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے، اگرچہ سب چیزوں کو مانتا ہو. مثلا کوئی شخص ہے جو تمام چیزوں کو مانتا. اچھا، یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائیں جو ضروریات دین ہے، یہ سب کون لے کر آیا؟ یہ اللہ کی رسول لے کر آئے ہیں. حضور السلام نے ان تمام چیزوں کو بتایا ہے. انہیں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے. جو میں نے آپ کو کفر کی تاریخ میں بیان کیا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا یا اس کی توہین کرنا کفر ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کفر کا ایک معنی ہوتا چھپانا، اور کفر کا ایک معنی جس میں مستعمل ہوتا کفر وہ انکار کرنا. تو ضروریات دین کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول السلام اللہ کے احکام کو لے کر آئے، اسلام کے احکام کو لے کر آئے ہیں، وہی ضروریات دین کہلاتا ہے، جس کو ہر خاص و عام جانتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ خاص سے مراد علماء ہیں اور عام سے مراد وہ لوگ ہیں جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، دینی تعلیم سے شغف رکھتے ہیں، جن کو کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی ہے، وہ عام کہلاتے ہیں. جن کو جانتے ہیں وہ لوگ، ہر کوئی جانتا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے. ایک چیز اور یاد رکھنا کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں، ایک بندہ ہے سب چیزوں کو مانتا ہے، کسی ایک اسلام کا حکم جو قطعی ہو، ضروریات دین میں سے ہو، اس کا انکار کرتا ہو تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا. مثلاً اسلام کے سارے حکام کو مانتا ہے لیکن کوئی شخص کہتا کہ نہیں یار حج فرض نہیں ہے مالک کے نصاب پر، حج فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے مالک کے نصاب پر، نماز فرض نہیں ہے مسلمان پر، اگر اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر کہلائے. دیکھو، ایک ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. خدا کی قسم نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا. اگر آپ کو معلوم ہو جائے نا کہ نماز ایک وقت کے چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، آپ مر جانا پسند کریں گے لیکن کبھی نماز قضا کرنا پسند نہیں کریں گے. یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. حدیث پاک میں جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس دروازے سے اسے جانا ہے. یہ حدیث پاک ہے. نماز کی فضیلت بتانا مقصود نہیں یہاں پر، یہاں بتانا ہے کہ نماز کی اہمیت دیکھے مسلمانوں. نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھنا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک حنفی مذہب میں نماز چھوڑنے والا گناہگار ہے، بہت بڑا گناہگار ہے، لیکن کافر نہیں ہے، کافروں جیسا ہے. حالانکہ بہت سارے صحابہ کا مستق یہ تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا. کئی صحابہ کرام کا یہ مذہب تھا، بے نمازی کو کافر کہتے تھے، مسلمان ہی نہیں مانتے تھے. ہمارے امام اعظم نے احتیاط کا مذہب اختیار کیا، احادیث کی روشنی میں فرمایا کافر تو نہیں کہیں گے، چونکہ نماز ایک عمل ہے اور عمل کا چھوڑنے والا گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا، لیکن کافروں جیسا ضرور ہے اور اس کے کفر کا اندیشہ ضرور ہے کہ نماز چھوڑتے چھوڑتے کہیں ایمان نہ برباد ہو جائے. تو نماز کا حال تو یہ ہے. میں بتا رہا تھا کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ضرور ہے، لیکن نماز چھوڑنا یہ کفر نہیں ہے. کوئی بندہ ہے، مسلمان لاکھوں ہے، جمعہ تک نہیں پڑھتے ہیں، عید تک نہیں پڑھتے ہیں، لیکن مسلمان ہیں. اگر ان کا ایمان درست ہے مسلمان رہیں گے. ان کے لیے خطرہ ہے اسلام ضائع ہو جائے، لیکن مسلمان کہا جائے گا. لیکن ایک بندہ ہے جو نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نمازی کیا ہے، نماز کچھ نہیں ہے، نماز کچھ نہیں ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے.
اب یہ بندہ جو نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے نا، یہ بندہ گناہگار نہیں، یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ مرتد ہو جائے گا۔ جیسے کہ بعض جاہل قسم کے جو پیر ہوتے ہیں نا، اور خاص کر میں نشاندہی کر دوں، سیدنا سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مجذوب ولی تھے، ان کے جو ماننے والے متبعین اس دور میں جاہل پائے جاتے ہیں نا، وہ نماز کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا نماز ہے، آنکھیں بند کرے اللہ یار کا تصور کرے وہی نماز ہے، انکار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا نماز کا فرض اللہ نے کیا ہے، قرآن میں ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، ضرورات دین میں سے ہے۔ اگر اسلام کے سارے حکام کو مانتا، صرف کہتا کہ نماز فرض نہیں ہے نا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کفر ہے، کفر۔ ضرورات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، سمجھ رہے؟ جس طریقے سے آپ دیکھیں ابلیس لعین کو، آپ دیکھا ابلیس لعین لاکھوں برس اس نے عبادت کیا، اور آج بھی وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، یاد رکھنا آج بھی بڑا موحد ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی کسی احکام کو خلاف ورزی نہیں کی۔ اللہ نے اگر فرمایا کہ مجھے سجدہ کر، اس نے اللہ کو سجدہ کیا، وہ کرتا ہی تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس نے صرف ایک کام کیا کہ آدم کو سجدہ کر، کہا نہیں کروں گا، کہا جا پھر۔ اب بتاؤ، سب چیزوں کو مانتا، اللہ کو ایک بھی مانتا، اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لاکھوں برس عبادت کرتے گزر گیا، سب چیز مانتا ہے، ایک نہیں مانا۔ کیا نہیں مانا؟ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس کی لاکھوں برس کی عبادت کام آئی؟ اس کا ماننا سب چیزوں کا، اللہ کو ایک ماننا کام آیا؟ نہ، وہ ایک کفر کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ ہے، اگر وہ تمام اسلام کے حکامات کو، تمام ضرورت دین کو مانتا ہے، کسی ایک کا انکار کرتا ہے، وہ کافر و مرتد ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ جیسے کوئی شخص ہے جو اسلام کو مانتا ہے، اسلام کے سارے حکامات کو مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، سب کو مانتا ہے، لیکن کیا کہتا ہے؟ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ آخری نبی نہیں مانتا، اور حضور کے بعد نبی آنے کو ممکن مانتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے کیا فرمایا؟ وخاتم النبیین، اللہ کے محبوب جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں، یہ قطعی دلیل سے ثابت ہے، اللہ کا حکم ہے، آیت قرآنی ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، حضور کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ سارے اسلام کے حکام کو مانتا، صرف کہتا حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، ممکن مانتا ہے، اس ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے، حضور کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اب وہ بتاؤ مسلمان رہے گا مسلمان؟ ہرگز نہیں رہے گا، ہرگز مسلمان نہیں رہے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ تو یہ کفر کی تعریف جو میں نے آپ کو بتائی، اس کی تفصیل، کفر کسے کہتے ہیں پھر سے ریپیٹ کر لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو کچھ احکام اسلام کو لے کر آئے ہیں، وہ احکام اسلام میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، یا اس کی توہین کرنا، یا اس میں شک کرنا، یہ کفر ہے۔ یہ تو میں نے ایمان کی تعریف آپ کو سنا دیا اور کفر کی۔ اب یہ ایسی بنیادی چیز ہے نا جس کو ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ویسے کفر کی اقسام بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے مسلمان ہونے کے لیے، مسلمان باقی رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اسلام ہی کو سچا مذہب جانے، سچا دین مانے، اسلام کے سوا سارے مذاہب کو باطل اور جھوٹا تصور کرے۔ یہ بھی اسلام کے لیے ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے۔ یہ نہیں ہے صلح کلی والا معاملہ نہیں، اسلام بھی سچا مذہب ہے، اور اس دور میں جو یہودی ہیں، نصرانی، وہ بھی سچے ہیں، جو بد مذہب ہے وہ بھی سچے، وہ بھی سچے ہیں نا۔ تو پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں رہ جائے گا، یاد رکھنا۔ جانتے ہو جو آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہو، اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ مانے کیا ہوا؟ لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی پہلے آپ نے کیا کیا؟ پہلے جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کا رد کیا، کوئی نہیں معبود الا اللہ۔ پھر آپ ثابت کرتے ہاں اللہ ہی ہے بس۔
پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ تمام معبودان باطل کا رد کرتے ہیں. کوئی معبود نہیں، مراد یہ ہے کوئی جھوٹا معبود ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اگر معبود ہے تو الا اللہ، ایک ہی معبود ہے جس کا نام اللہ ہے. اسی طریقے سے آپ جو سمجھ لیں، اگر آپ کو مسلمان ہونا ہے پہلے آپ کہیں کوئی مذہب نہیں سچا. جتنے بھی مذاہب ہیں کوئی سچا مذہب نہیں الا الاسلام، سوائے اسلام کے. یعنی تمام جتنے دین ہیں، جتنے مذہب ہیں، جتنے دھرم ہیں، سب باطل جھوٹا، صرف اسلام سچا مذہب ہے تو ہی بندہ مسلمان ہوگا. ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے. مسلمان ہونے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اسلام بھی سچا ہے، یہودی بھی سچے ہیں، اسلام بھی سچا ہے، عیسائی بھی سچے ہیں، اسلام بھی سچا معاذ اللہ، یہودی بھی سچے ہیں. نہ، یہ صلح کلی والا معاملہ نہیں. یہاں خالص دودھ چاہیے، خالص دودھ. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کھوٹا نہیں چلتا، اللہ کی بارگاہ میں خالص کھرا چلتا ہے، کھرا. تو اسلام میں آنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اسلام کو سچا مذہب جانے، اور اسلام کے سوا جتنے مذاہب ہیں ان کو کیا کرے؟ باطل اور جھوٹا جانے. چونکہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ آیت ہے. اللہ نے فرمایا بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. بس اللہ نے کسی اور دین کو سچا نہیں بتایا، اسلام ہے بس. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. قرآن فرماتا، اللہ نے فرمایا اے لوگوں میں نے تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کیا، اسی سے راضی ہوں. اللہ کے نزدیک جو دین ہے اس کا نام اسلام ہے، دوسرا کوئی اور دین سچا نہیں ہے. تو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کیا؟ اسلام کو سچا جانے، اسلام کے سوا جتنے بھی دین ہیں سب باطل اور جھوٹے، سب کا انکار کریں. اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے، مسلمان رہے، یہ عقائد کے بعد میں ہے کہ مسلمان کو مسلمان جاننا، کافر کو کافر جاننا یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی ایمان سے تعلق ہے، ضروریات دین میں سے. مسلمان کو کیا جاننا؟ مسلمان. کافر کو کیا جاننا؟ کافر. جو کافر ہیں یقین رکھے یہ کافر ہے. یہ نہیں کہ کافروں کو ہم مسلمان کہنا شروع کر دیں. نہ، اگر آپ کافروں کو مسلمان کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کا مذہب کفر ہے، لہٰذا آپ کفر کو اسلام کہہ رہے ہیں، اور کفر اسلام کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. کفر کو آپ اسلام کہہ رہے ہیں نا. جو بندہ کافر ہے، بتوں کو پوچھتا ہے یا کفریات بکتا ہے، ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے، حضور کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے، بھلے سے کلمہ پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، داڑھی رکھتا ہو، تبلیغ کرتا ہو، آپ اگر اسے مسلمان کہتے ہیں تو اس کے گندے عقیدے کو، اس کے کفریات کو گویا کہ آپ اسلام کہہ رہے ہیں، گویا کہ اسلام کہہ رہے ہیں. تو گندے عقیدے کو، باطل مذہب کو، باطل دین کو اسلام کہنا، اسلام کو جھٹلانا ہے، یہ کفر ہے. اس لیے ضروری ہے کہ کافر کو کافر کہنا اور مسلمان کو مسلمان کہنا یہ بھی ضروریات دین میں سے، یہ بھی مسلمان کے لیے لازم ہے. یعنی یہ نہیں مراد نہیں کہ آپ ہر وقت یا کافر ہو یا کافروں کو وظیفہ پڑھیں، یہ مراد نہیں ہے. مطلب ایک آپ کا عقیدہ ایسا ہو، اگر فلاں شخص کافر ہے اور آپ کو پتہ کہ یقینی طور پر کافر ہے، پوچھے وہ بندہ کیسا یار مسلمان ہے کافر ہے، فوراً کہہ دیں ہاں وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. جن کے کفر پر آپ کو یقین، ان کی بات میں کرنا. اسی طریقے سے دیکھو کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ کفر ہے. سمجھ رہے نا؟ اگر کوئی بندہ مسلمان ہے، اس کا کفر آپ کے دلیل شرعی سے معلوم نہیں ہے، اس کو آپ نے کافر کہہ دیا تو یاد رکھنا پھر دو ہی صورت ہے. جس کو آپ نے کافر کہا ہے، پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اس کو، آپ کا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں. اگر وہ بندہ جس کو کافر کہا ہے اگر وہ یقیناً کافر ہے، آپ کے پاس اس کے لیے دلیل شرعی ہے، اس نے کسی ضرورت دین میں سے کسی کا انکار کیا ہے، اگر یقیناً وہ کافر ہے تب تو ٹھیک ہے، اس کو کافر کہنا ضروری تھا. لیکن اگر وہ بندہ مسلمان ہے اور آپ نے کافر کہہ دیا تو یاد رکھنا کفر پلٹتا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا، پھر کافر آپ ہو جائیں گے. چونکہ مسلمان کو مسلمان سمجھنا فرض ہے، ضروری ہے، اور آپ نے ایک مسلمان کو کافر سمجھا، ضرورت دین کا انکار کیا، لہذا آپ کافر ہو جائیں گے، کہنے والا کافر ہو جائے گا. لیکن کسی کو کافر کہنے کی دو صورت علماء نے بیان فرمائی. ایک یہ کہ اگر کسی مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، اب دیکھا جائے گا کیا اس کے کافر ہونے کا بھی عقیدہ رکھتا ہے، وہ
اس کے کافر ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے. اگر اس کے کافر ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے تو یقیناً مسلمان ہے سامنے والا، یہ کہنے والا کافر ہوگا. لیکن اگر اس کے کافر ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، دل سے مانتا کھا یہ مسلمان ہے، صرف بطور گالی کے اس کو کہا ہے تو کافر ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گالیاں بہت بکتے ہیں، بطور گالی کے اس کو ذلیل کرنے کے لیے یا اس کو اذیت دینے کے لیے اس کو کافر کہہ دیا، لیکن دل سے مانتا کہ نہیں یار یہ تو مسلمان ہے اور زبان سے کافر کہتا ہے. یاد رکھنا یہ حرام ہے. بندہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن یہ حرام ضرور، یہ بھی یاد رکھنا. اسی طریقے سے اسلام کے جتنے احکامات ہیں، حضور کی جتنی سنتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے. میں بتا رہا ہوں، نشاندہی کر رہا ہوں کہ کفریہ چیزیں کیا کیا ہیں. بعض لوگ ہیں سنت رسول ہے نا، داڑھی شریف، خاص کر جو ماڈرن کلاس کی لڑکی آج کی پیداوار ہے نا، جو انگلش میڈیم میں بہت پڑھ کر کے جاب کرتی ہیں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھتی ہے نا، کہ من کر کے دکھائیں پھر ان کا حال پتہ چلے گا. وہ صاف صاف کہتی ہیں ہم داڑھی والی لڑکے سے نکاح نہیں کریں گے اور ہے مسلمان. افسوس یہ ہے، اب آپ بتاؤ ان کے اسلام کو کیا کہیں گے؟ داڑھی کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ نوجوان داڑھی رکھا تو کیا بولو؟ سرکار کی سنتوں کو جیسے رکھا ہے نا، میں نے کیا ضرورت اس ماڈرن دور میں لوگ داڑھی رکھنے سے شرماتے ہیں. لیکن کوئی نوجوان اگر داڑھی شریف رکھا ہے تو کیا کہیں گے؟ حضور کی سنت کی محبت ہی میں رکھا ہے نا، ورنہ وہ بھی کٹا کر کے چھڑا کر کے گھومتا ماڈرن بن کر کے، جبکہ لوگ معیوب سمجھ رہے ہیں داڑھی کو. اب سنت رسول سمجھ کر کے کوئی مسلمان نوجوان داڑھی رکھا ہے اور کوئی لڑکی مسلمان کہے کہ داڑھی اس کی پسند نہیں ہے تو کس چیز کو ناپسند کر رہی ہے بتائیں؟ اس کی حقارت کر رہی ہے، صرف داڑھی ہونے کی وجہ سے اس سے شادی کا انکار کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی حضور کی سنت ہے. اگر اس کا مقصود سنت رسول کی توہین کرنا ہے جب تو وہ کافر ہے. وہ خود ہی اس لائق نہیں ہے کہ مسلمان اسے شادی کرے، وہ خود ہی اس لائق نہیں ہے کہ مسلمان اسے نکاح کرے. اگر سنت رسول کی توہین مقصود ہے، اور ایک پہلو اس میں ہے چونکہ داڑھی حضور کی سنت ہے، یہ اس کو بھی پتا ہوگا. ہر مسلمان جانتا ہے داڑھی شریف سرکار کی سنت کریمہ ہے، تو داڑھی شریف کی توہین کرنا یا کوئی داڑھی رکھ لے اس کو نوجوان بچے ملا ملا کہہ کے پکارے، اس کی تو ابھی تو نے داڑھی رکھ لیا ہے، ابھی تو جوان ہے، تو ابھی تو تیری بہت عمر باقی ہے، ابھی کیا ملا بن کر کے گھوم کیا، اس طرح اس کے جملے کستے ہیں، اس کی اذیت دیتے ہیں. یاد رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، انسان کا ایمان برباد ہو جائے گا. لیکن یاد رکھنا اگر کوئی داڑھی شریف کی توہین سنت کی توہین سمجھ کر کرے گا نا تو کافر ہو جائے گا، تو کافر ہو جائے گا. کیونکہ کسی بھی حضور کی سنت کی توہین کرنا یا شریعت کی توہین کرنا، اللہ اس کی رسول کی کسی بھی احکامات میں سے کسی حکم کی توہین کرنا یہ کفر ہے. اسی طریقے سے کوئی بندہ کافر ہے، اصلی کافر ہے، کافر کے کفر میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے. من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، یہ فقہا کا جملہ ہے. ایک بندہ ہے جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، یا جس نے گستاخی کی ہے وہ بندہ خود تو گستاخی نہیں کرتا لیکن ان گستاخوں کو حق مانتا ہے، سچ جانتا ہے. چونکہ میں نے کیا بتایا کہ مسلمان کو مسلمان سمجھنا، کافر کو کافر سمجھنا یہ ضرورت دین میں سے. اگر کوئی بندہ کافر ہے اس کو کوئی مسلمان سمجھتا ہے، یہ مسلمان سمجھنے والا خود کافر ہو جائے گا. ایک بندہ ہے جس نے کیا کیا، سرکار کی گستاخی کی یا قرآن کی توہین کی یا اللہ تعالیٰ کی توہین کی یا کسی بھی ضرورت دین میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا. اب وہ کافر ہو گیا، یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اس نے اللہ کی توہین کی ہے، اس نے قیامت کی توہین کی ہے، اسلام کی کسی حکم کی توہین کی ہے، حضور کی داڑھی شریف سنت رسول کی توہین کی ہے. یقینی طور پر معلوم ہے. اب اس کو کافر سمجھنا یہ ضروری ہے. اب اس کو کوئی مسلمان سمجھے گا تو مسلمان سمجھنے والا خود کافر ہو جائے گا. کہ میں نے بات بتا دی آپ کو نا، مسلمان سمجھنے والا اس کافر کو خود کافر ہو جائے گا. بلکہ فرمایا کہ کسی کا کافر ہونا طے ہے، اس کے کفر میں شک کرنا یہ خود کفر ہے. اس کے کفر میں نہ جانے پتہ نہیں کافر وقت نہیں ہوا، دیکھ رہا ہے کہ کھلے عام گستاخی رسول کا ارتکاب کر رہا ہے، کھلے عام قرآن کی توہین کر رہا ہے، شریعت کی توہین کر رہا ہے. بعض اوقات لوگ اذانوں کی توہین کرتے ہیں، نمازوں کی توہین کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے
مارکیٹ میں نہ جانے کیسے کیسے کفریات جملے بکے جاتے ہیں. آج فلمیں، ڈرامے، ڈائلاگ، یہ جو سیریل چلتا ہے نا، اتنے کفریات بھرے ہیں خدا کی قسم. خاص کر جو مزاحیہ قسم کے سیریل ہوتے ہیں نا، بہت کفریات بکے جاتے ہیں. کبھی فرشتوں کی توہین، کبھی جنت کی توہین، کبھی دوزخ کی توہین، کبھی اللہ کی توہین، اللہ کے علم کا انکار. گانے میں تو کفریات بھرے پڑے ہیں. میں نے دو بیان کیے ایسی اسٹیج پر، آپ نے سنا بھی ہوگا. کفریہ کلمات گانے میں جو ہیں بہت ہیں. خدا کی قسم ایمان بچانا مشکل کام ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ جو بہت ہی ضروری باتیں ہیں، میں نے وقت ہونے والا میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، پوری کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اسی ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں آگے عرض کروں گا. تو یہ جو میں نے بنیادی چیز آپ کو بالکل بنیاد بتائی ہے، یہ یاد رکھیں گے آپ نا، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل آپ کو معلومات ہو جائیں گے. اور یہ چیزیں آپ جو ہے نا، یہ مت سمجھے کہ ہم کسی تقریر میں بیٹھے ہیں بڑے جلسے میں، نہ سنیں اس کے بعد چلے جائیں. نہ، آپ یہاں جلسے میں نہیں بیٹھے، آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ کی کلاس ہے. اور کلاس میں کیا ہوتا ہے، ٹیچر کوشش کرتا ہے کہ اپنے شاگردوں کو کہ ذہن میں وہ بات ڈال دے. اسی لیے میں آپ دیکھے ہوں گے، آپ نوٹ کریں کہ میں ایک ایک بات کو بار بار ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں. کس لیے؟ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نقش کرنے کے لیے، بٹھانے کے لیے، تاکہ یہ چیزیں صرف سنے نہیں، یاد کر لیں. اور اسی نیت سے یہاں آیا کرو. اور یہ جو بہت نازک موضوع ہم نے چھیڑ دیا ہوا ہے، آگے چل کے ہم بہت اہم باتیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ.